والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ صدق اللہ العظیم۔ محترم اور عزیز ساتھیوں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ کا نام امیمہ تھا اور والد محترم کا نام جحش تھا۔ تو حضرت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر انور ہے احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب ہی ہے۔ اور حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ خواجہ عبد المطلب کی بیٹی تھیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی محترمہ۔ تو اس حیثیت سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی ذات بہن تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا نکاح ہوا وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ غلام بن کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نسلاً آپ غلام نہیں تھے، لیکن حالات کی مجبوری ایسی تھی کہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں غلام بن کر پہنچے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنا منہ بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن نبھاؤ نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس انداز سے پہنچے، یعنی غلامی کی حالت میں، وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ ہو سکی، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، ان کے والد محترم، ان کے دادا محترم، یعنی اوپر تک جو خاندان تھا وہ سرداران قریش میں سے تھا، یعنی سردار کی بیٹی تھی۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت غلامی کی طرف ہو گئی تھی، نبھاؤ مشکل ہو گیا، طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا اور نبھاؤ کا مشورہ دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے رہے، لیکن نبھاؤ نہ ہو سکا، طلاق تک نوبت آ ہی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بات سے پریشان ہوئے کہ زید اگر طلاق دے دے گا زینب کو تو اس سے پھر نکاح کون کرے گا، کیونکہ بیوہ کا نکاح مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر میں زینب سے نکاح کروں تو لوگ کہیں گے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بہو سے، بیوی سے نکاح کر لیا، یعنی اپنی بہو سے نکاح کر لیا، کیونکہ اس وقت منہ بولے بیٹے کا رواج تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ رواج توڑنا تھا، اور وہ اس طریقے سے توڑا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں دیا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت زینب کو طلاق دے دی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت گزر گئی، حدیث میں آتا کہ لما قضت عدتھا، کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت گزر گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیام نکاح بھجوایا، اور بھجوایا بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے پیام نکاح بھجوایا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام لے کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندھ رہی تھیں، اور جب میں نے ان کو آٹا گوندھتے ہوئے دیکھا تو
عظمت فی صدری، ان کی عظمت ہیبت میرے دل پر طاری ہو گئی اور میں ہمت نہ کر سکا بات کرنا تو درکنار، میں اپنا چہرہ پھیر کر کھڑا ہو گیا، میں نے اپنی پیٹھ ان کی پیٹھ کی طرف کر لی اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور پھر ان سے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما انا بصانعۃ شیئا حتی اوامر ربی، میں اس بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کروں گی یہاں تک کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں، یعنی استخارہ کر لوں۔ یہ کہہ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کی جگہ پر نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی، استخارہ کی نماز پڑھنے لگی۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا اور اللہ نے ایسا ہی کرنا تھا اور زمانہ جاہلیت کی رسم کو ختم کرنا تھا، تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی کی اور اللہ نے فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ ہم نے آپ کے نکاح میں زینب کو دے دیا اور آپ زینب کے پاس چلے جائیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گئے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ میرا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح ہو گیا ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بذریعہ وہی یہ معلوم ہو گیا ہے، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس بات کا اظہار کر دیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر فخر کیا کرتی تھی کہ تمام ازواج مطہرات کا نکاح زمین پر ہوا اور انسانوں نے پڑھایا اور میرا نکاح آسمان پر ہوا اور اللہ نے پڑھایا۔ اس بات پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتی تھی اور دیگر ازواج مطہرات کے مقابلے میں آپ اس معاملے میں ممتاز تھیں۔ بہرحال تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ منہ بولا بیٹا بیٹا بن جاتا ہے، جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اس وقت کے لوگ صحابہ یہی سمجھا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیونکہ ان کو اپنا منہ بیٹا بنا لیا ہے تو لہذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کو ثابت کرنا تھا کہ منہ بولے رشتے کی کیا حیثیت ہے، تو اللہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ منہ بولے حیثیت کی، جو منہ سے بولا گیا رشتہ ہوتا ہے، اپنے حساب سے انسان اگر کوئی رشتہ بنائے تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جب نکاح ہو گیا تو لوگوں میں باتیں پھیلیں، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو تھے وہ سمجھ گئے اس بات کو کہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جائز نہ ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی نکاح نہ کرتے، اور وہ منہ بولے بیٹے کی حیثیت کو بھی سمجھ گئے کہ منہ بولے بیٹے کی کیا حیثیت ہے۔ اب اسی واقعے سے ہمیں بھی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ منہ بولے بیٹے کی کیا حیثیت ہے، ہم اس کو کس درجے میں رکھتے ہیں۔ منہ بولا بیٹا، منہ بولا بھائی، منہ بولی بہن، اسی طریقے سے منہ بولی بھابھی، غرض جتنے رشتے ہمارے درمیان رائج ہیں اور گردش کرتے ہیں زبانی کلامی، تو ہمیں اس واقعے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ان رشتوں کی کیا حیثیت ہے۔ باقی یہ کہ تعلق داری، حسن سلوک وہ اپنی جگہ برقرار رہنا چاہیے، لیکن جہاں پردے کا سلسلہ ہو وہاں پردہ کرنا چاہیے۔ کسی کو اگر ہم نے بہن کہہ دیا تو ہمارے کہنے سے وہ بہن نہیں بنے گی، کسی بہن نے ہمیں بھائی کہہ دیا تو اس کے کہنے سے ہم بھائی نہیں بنیں گے۔ اگر وہ ہمارے لیے غیر محرم ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے پردہ کریں، ہمارے لیے پردہ کرنا ضروری ہے۔ کسی کو ہم نے بھابھی بنا لیا، کسی کو ہم نے ماں بنا لیا، کسی کو ہم نے بھائی بنا لیا، بہن نے بھائی بنا لیا یا بھائی نے بہن بنا لی۔ اسی طریقے سے کسی نے کسی کو اپنی بیٹی بنا لیا یا کسی عورت نے کسی لڑکے کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو خالی بولنے سے یہ رشتے قائم نہیں ہو جائیں گے۔ تو خالی بولنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سمجھانا مقصد ہے، کیونکہ ہمارے دیار میں
ہمارے ملک پاکستان میں یہ سلسلہ ہے اور اس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں، اس طرح کے رشتے سننے میں آتے ہیں، تو لہذا ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، تعاون کریں اور میل جول کا برتاؤ رکھیں، لیکن جب پردے کا مسئلہ ہو، جہاں پردے کا حکم ہو، اس حکم کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس حکم کو برقرار نہیں رکھا اور اپنی طرف سے رشتے بنا لیے اور اپنی طرف سے رشتے قائم کر لیے تو خلاف شریعت ہوگا۔ ایک آدمی کسی کا بیٹا نہیں ہے، اس نے اپنا بیٹا بنا لیا، کسی کے بولنے سے بیٹے نہیں بنتے۔ اسی طریقے سے بہن نے بھائی بنایا یا بھائی نے بہن کو بنایا تو زبانی کلامی سے رشتے قائم نہیں ہوتے، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ تو اگر کہیں اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے تو ان کو سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ شیطان اپنا کام اس وقت کرتا ہے، شیطان اپنا کام وہاں کرتا ہے کہ جہاں بے فکری ہو جاتی ہے اور فکر ختم ہو جاتی ہے۔ اور بے فکریاں کیسے ہوتی ہیں؟ قربت قائم کرنے سے، رشتے قائم کرنے سے، اپنائیت قائم کرنے سے، کہ جب انسانوں کے اندر اپنائیت قائم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا عام طور پر کہ ایک غیر محرم کسی دوسرے غیر محرم کے گھر میں کب جاتا ہے کہ جب اپنائیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جب گھر والوں میں یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ تو اپنا ہی بندہ ہے، یہ تو اپنا ہی آدمی ہے، اپنا ہی دوست ہے، اپنا ہی بھائی ہے۔ جہاں اپنائیت قائم ہو جاتی ہے وہاں شیطان اپنا کام کرتا ہے، اس کو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جہاں اس طرح کے سلسلے ہوں تو ان کو مسئلے کو سمجھنا چاہیے، اس مسئلے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔